قال جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ برادران اسلام، معزز و محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ مبارک میں شعبان المعظم کی مناسبت سے امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سماعت فرمایا تھا، اور گزشتہ جمعہ مبارک میں یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی کہ آئندہ جمعہ مبارک میں بھی ہمارا یہی عنوان ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل، مزید ابلاغ و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض فقہ کی صورت میں بھی جاری ہے، تفسیر قرآن کی صورت میں بھی ہے، اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں ان فرامین کی روشنی میں بھی جو فیض ہے آپ کا جاری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بخاری شریف کی احادیث مبارکہ میں راوی ہیں، اور متعدد مقلدین جو برملا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ان کی روایت کردہ احادیث مبارکہ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف کے اندر درج فرمائی۔ بخاری شریف میں ہزاروں حدیثیں ہیں، لیکن بعض احادیث سند کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں۔ اب وہ جو بعض احادیث سند کے حوالے سے اعلیٰ ہے، ان احادیث کے متعلق علم حدیث کے عظیم امام علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ فتح الباری کے اندر یہ عبارت درج فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِ أَعْلَى مِنَ الثُّلَاثِيَاتِ، یہ جو چند حدیثیں ہیں ان چند حدیثوں سے اعلیٰ سند کے اعتبار سے بخاری شریف میں احادیث موجود نہیں ہے، اور ان احادیث کو ثلاثیات کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ثلاثیات کا مطلب یہ ہے حضرت سیدنا امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مابین 3 واسطے ہیں، اور ان 3 واسطوں کے بعد وہ سند پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بخاری شریف کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو بخاری شریف کے اندر جو امام بخاری احادیث کو روایت کرتے ہیں تو آپ کے اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے درمیان اکثر واسطے 5 ملیں گے، اور محدث اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میرا جو سلسلہ ہے وہ کم واسطوں کے ساتھ اس طریقے سے ہوگا۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری کی وہ احادیث مبارکہ جن میں صرف 3 واسطے ہیں، اس پر گویا یہ سمجھے کہ امام بخاری کو فخر ہے سند کے اعتبار سے۔ وہ مکمل بخاری شریف کے اندر 22 حدیثیں ہیں، جبکہ احادیث مبارکہ ہزاروں ہیں، لیکن ثلاثیات کا تعلق جن احادیث سے ہے وہ 22 احادیث ہے۔
ان 22 احادیث میں 21 احادیث جو امام بخاری شریف کے اندر درج فرماتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بخاری شریف کا جو فیضان ہمیں مل رہا ہے وہ فیضان میں ایک حصہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ اب میں ان حضرات کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ امام اعظم پر تنقید کرتے ہو، اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو اب نکال دے تو پھر بخاری بھی ہاتھ میں نہیں رہے گی، اس لیے کہ بخاری شریف کے اندر متعدد راویان یا تو امام اعظم کے مقلد ہیں یا پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، کثیر ایسی تعداد ہے۔ اور یہ بات میں نے واضح کر دی کہ بخاری شریف کے اندر جو 22 روایات ہیں ان 22 روایات میں 21 روایات کے راوی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یہ بات میں مزید آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ایک راوی ہے جو امام بخاری کے شیخ ہے، ان کا نام ہے خلاد بن یحییٰ۔ ان کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ جن کے آگے 2 واسطے ہیں اور تیسرا نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آ جاتا ہے، یعنی امام بخاری اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ 3 واسطے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر 7421، یہ حدیث نمبر ہے۔ ایک اور بخاری شریف کے اندر راوی حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ انصاری، یہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہے، یعنی حضرت خلاد بن یحییٰ یہ امام اعظم کے شاگرد تھے، حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ انصاری یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور ان کی روایت کردہ بخاری میں 3 احادیث ہیں۔ حدیث نمبر 6894، 4499، 2303، اس طریقے سے 3 حدیث ہے جسے امام بخاری پیش کر رہے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا امام مکی بن ابراہیم بلخی علیہ رحمہ یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری اس سے حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور یہ ثلاثیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام مکی بن ابراہیم اتنے بڑے جلیل القدر محدث تھے کہ امام بخاری ان کی روایت کردہ حدیث کو لے بھی رہے ہیں اور ان کی سند پر فخر بھی کر رہے ہیں کہ اس بات کا فخر ہے کہ میں نے حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم بلخی کی حدیث کو درج کیا اور روایت کیا ہے۔ حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم علیہ رحمہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو بندہ تمہیں نظر آتا ہے یہ سارا فیض امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یہ حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم فرماتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم امام اعظم کے ایسے پکے شاگرد تھے کہ اگر کوئی شخص امام اعظم کی مذمت یا تنقید کرتا تو آپ اپنی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے اور کہتے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ تم میرے امام اور میرے استاد کی مخالفت کرتے ہو، اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ میرے استاد محترم ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، امام اعظم کا فیض بخاری شریف کے اندر نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جب بھی بخاری شریف کا مطالعہ کیا جائے گا اور بخاری شریف کی قرات ہوتی رہے گی، گویا امام اعظم ابو حنیفہ کا فیض بھی تقسیم ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا محمد مکی بن ابراہیم علیہ رحمہ ان کی روایت کردہ حدیث بخاری میں 11 ہے۔ حدیث نمبر 109، حدیث نمبر 497، حدیث نمبر 502، حدیث نمبر 561، حدیث نمبر 2007، حدیث نمبر 2289، حدیث نمبر 2960، حدیث نمبر 3041، حدیث نمبر 4206،
حدیث نمبر 5497 اور حدیث نمبر 6891 یہ 11 حدیثیں ہیں جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم بلخی سے، اور حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم امام اعظم ابو حنیفہ کے چہیتے شاگرد تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، امام اعظم کا فیض جہاں فقہ میں نظر آتا ہے، قسم خدا کی امام اعظم ابو حنیفہ کا فیض احادیث مبارکہ کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ اب ہم امام اعظم ابو حنیفہ کہ تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، اور چند باتیں آپ کے تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے میں پیش کروں گا۔ کاش کہ میری باتیں میرے اور آپ کے دل میں اتر جائیں اور ہم ان باتوں پر عمل کرنے لگ جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک، آپ کا لقب تھا امیر المؤمنین فی الحدیث۔ ابھی تک امام اعظم کی شاگردگی اختیار نہیں کی تھی، آپ کوفہ کے اندر آئے۔ جب کوفہ کے اندر آئے، آپ نے لوگوں کو پوچھا کوفہ میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ آپ نے ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، ہر ایک نے یہی جواب دیا، پورے کوفہ کے اندر سب سے متقی اور پرہیزگار امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ بات علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ الخیرات الحسان کے اندر ذکر کرتے ہیں، اور وہ عبارت اس انداز میں ہے، قال ابن المبارک قدیمت الکوفۃ، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا میں کوفہ میں آیا، فسألت عن ازہد اہلہا، میں نے پوچھا کوفہ میں سب سے متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ فقالو، ایک نے نہیں بلکہ متعدد افراد نے کہا ابو حنیفہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوفہ میں متقی اور پرہیزگار امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات تھی، اور یہ وہی کوفہ ہے جسے علم کا مرکز حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے بنایا۔ یہ وہی علم کا مرکز ہے کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی شیر خدا نے کوفہ کو علم کا مرکز بنا دیا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی تقوی و پرہیزگاری کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مال عطا فرمایا تھا، بہت بڑے آپ تاجر تھے کپڑے کے، لیکن تاجر بہت بڑے ہونے کے باوجود ساری توجہ آپ کی کاروبار پر نہیں تھی، بلکہ ہو سکتا ہے آپ 1.5-2 گھنٹے دیتے ہو کاروبار پر، لیکن آپ بڑے ذہین تھے، آپ کے خدام غلامان کی کثرت تھی، سارا کاروبار وہ سنبھالتے، آپ صبح کے وقت کام دے دیتے، شام کے وقت چیک کر لیتے کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب ہو جاتا، کیا کمایا کیا گوایا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے ایک نوکر کو کپڑے بیچنے کے لیے لگایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم کپڑا بیچو، اور وہ کپڑا تقریباً 30,000 درہم کا تھا، کہا کہ اسے بیچ دو، لیکن ساتھ میں امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جب یہ کپڑا بیچو تو اس میں ایک تھان ہے، اس کے اندر عیب لگا ہوا ہے، جو خریدے اسے مطلع کر دینا۔ تو اب امام اعظم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو واضح کر دیا، جب تم کوئی چیز فروخت کرتے ہو اور بیچتے ہو، اگر اس کے اندر عیب ہے تو تم مطلع کر دو۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بتا دیا کہ تم نے یہ بتانا ہے کہ اس تھان کے اندر عیب ہے۔ اب اس شخص نے کی ذمہ داری تھی کہ وہ مطلع کرتا، اس نے تھان کو بیچنا شروع کر دیا، پورے دن میں سارا کپڑا بک گیا۔ کپڑا بیچ دینے کے بعد وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا حضرت میں نے سارا کپڑا بیچ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بڑے خوش ہوئے، کہا اتنا پروفٹ ہوا، اتنا نفع ہوا۔ آپ نے سن کر اسے داد دی، لیکن آپ نے ایک فرمایا یہ بتاؤ وہ کپڑے کا جو تھان تھا، وہ تھان جب بیچا تو عیب سے خریدار کو مطلع کیا یا نہیں کیا؟ اس نے کہا حضرت یہ تو میں بھول گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اچھا تلاش کرو اسے اور اس کو ڈھونڈ کر بتا دو اس تھان میں عیب ہے، اگر وہ لینا چاہتا ہے تو لے لے،
اور اگر وہ نہیں لینا چاہتا تو پھر اس صورت میں واپسی لے لینا، اور اگر کم دام میں بکتا ہے تو بیچ دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تو اس شخص نے یہ کہا حضرت جو یہ خرید کر گیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، مجھے یاد نہیں ہے اس کا چہرہ، اب میں کیا کروں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس وقت کیا کیا؟ فرمایا کتنی آمدنی ہے؟ فرمایا تقریباً 30,000 درہم ہے۔ فرمایا سارا راہ خدا میں صدقہ کر دو، مجھے ایسا مال ہی نہیں چاہیے کہ جس میں شبہ کا مال شامل ہو جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ ہے، اور میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگر 1 لاکھ روپے کا کپڑا ہو اور اس میں ایک تھان میں عیب ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس عیب کو بھی چھپانے کی کرتے ہیں تاکہ وہ سامنے والا عیب سے مطلع نہ ہو، اور میرے آقا نے فرمایا عیب سے مطلع کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے مطلع بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب امام اعظم نے فرمایا کہ مطلع کر دینا، اس سے نہ کیا، تو پھر امام اعظم نے فرمایا کہ سارا مال صدقہ کر دو، سارا مال جو ہے وہ صدقہ کر دو۔ یہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم عیب کو بھی چھپا دیتے ہیں اور ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے اکابرین کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ بڑا نرالا تھا، بڑا عالیشان تھا۔ ہمارے اکابرین جو ہے جس مال میں شبہ بھی آ جاتا تھا آپ اسے بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہاں بات فتوے کی نہیں ہے، بات تقوی کی ہے۔ فتویٰ یہ نہیں کہتا، لیکن تقویٰ یہ کہتا ہے کہ یہ مال جو مل چکا ہے یہ سارا کا سارا راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سارا مال جو ہے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ ہے کوئی اتنا دل رکھنے والا کہ لاکھ روپے کا کپڑا خریدے اور پھر لاکھ روپے کا کپڑا راہ خدا میں صدقہ کر دے؟ یاد رکھیے گا یہ سیرت، یہ شان ہمارے اکابرین کی تھی، اور ہمیں اس بات کا فخر ہے جس امام کے ہم مقتدی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارا امام قرآن کا بھی عامل ہے، حدیث کا بھی عامل ہے، فتوے پر بھی عمل کرتا ہے، تقوی پر بھی عمل کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب دوسری مثال پیش کرتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ ایک مرتبہ کوفہ کے اندر کسی نے بکری کو غصب کر لیا، بکری چھین لی گئی، جیسے آج کل نہیں ہوتا موبائل چھین لیتے ہیں، اس طریقے سے بکری کو اٹھا کے کوئی لے گیا۔ اب یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ چلی کہ بکری جو ہے وہ چھین لی گئی ہے۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ جس نے غصب کی اس نے اس بکری کو اب چھوڑ دیا، مالک کے پاس نہیں گئی، بلکہ وہ بکری جو بکریوں کے ریور ہے ان میں مل گئی ہے۔ اب پتا نہیں کہ وہ کون سی بکری ہے۔ اب کوفہ کے اندر سینکڑوں بکریاں ہوں گی، ان بکریوں کے اندر غصب شدہ بکری مل چکی ہے، یہ واضح نہیں ہو رہا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ سوچنے لگے کیا کروں میں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بکری کا گوشت کھاؤں۔ تو بکری کا گوشت جب میں نے کھایا تو وہ گوشت جو ہے اسی بکری کا نہ ہو جو چھینی گئی تھی۔ اب دیکھیں تقویٰ پرہیزگاری کی بات بتا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ماہرین کو بلایا، کہا یہ بتاؤ کوفہ میں جتنی بھی بکریاں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ موجودہ بکریاں کتنا عرصہ رہ سکتی ہیں؟ لوگوں نے کہا 7 سال، 7 سال تک رہ سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ ارادہ کر لیا 7 سال تک میں کوفہ کے اندر بکری کا گوشت ہی نہیں کھاؤں گا۔ اب ایسی مثال لے کر آؤ، یہ مثال ہمارے بزرگوں کی ہے، ہمارے اکابرین کی ہے کہ وہ تقویٰ و پرہیزگاری کے پیکر نظر آتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، ہمارے اندر فتوے پر عمل کرنے کی ہی جستجو نہیں ہے، اور یہاں فتوے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ فتویٰ کچھ اور ہے، تقویٰ کچھ اور ہے، لیکن ہمارے ائمہ فتوے پر بھی عمل کرتے ہیں اور تقوی کی عملی تصویر بھی نظر آتے ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی، یہی تو وجہ ہے آج ہم انہیں امام مانتے ہیں، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جہاں قرآن اور سنت کے عالم نظر آتے ہیں، قسم خدا کی وہاں قرآن اور سنت کے عامل بھی نظر آتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔
اب ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ سید امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو لے کے جا رہے تھے، راستے میں سخت دھوپ تھی، آپ تھک چکے، آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ دھوپ میں ہی بیٹھے، قریب میں مکان تھا اور مکان کی دیوار کا سایہ تھا، لیکن آپ سائے میں نہیں بیٹھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کہیں دھوپ میں جا رہے، سایہ ہوگا تو آپ سائے میں چلے جاتے ہیں نا، سایہ تلاش کرتے ہیں، لیکن امام اعظم سائے میں نہیں بیٹھے۔ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کو عرض کی، حضرت یہ دیوار کا سایہ ہے، اگر بیٹھنا ہے تو یہاں بیٹھ جائیے، آپ دھوپ میں کیوں بیٹھ گئے، تھکے ہیں تو؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں یہ جس کا مکان ہے نا اس نے مجھ سے قرض لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قرض پر نفع لے رہا ہوں، اس لیے کہ قرض پر نفع لینا یہ سود ہے۔ اب فتویٰ کچھ اور ہے، بات فتوے کی نہیں کر رہا، لیکن یہاں بات ہے تقوی کی، اس لیے کہ قرضہ دیا ہے، اب جب قرضہ دے دیا تو اس سے نفع حاصل کرنا یہ سود ہوتا ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے منع فرما دیا، فرمایا یہ جو کڑکتی دھوپ ہے یہ میں سیر سکتا ہوں، لیکن اس کے سائے میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ کہیں اس کے سائے میں آنا یہ میرے لیے سود نہ ہو جائے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوی۔ ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ گئے، آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ تھے، اچانک راستے میں کیچڑ تھا، آپ کا قدم جب کیچڑ میں پڑا تو کیچڑ اڑا۔ اب ظاہر بات ہے جب کیچڑ اڑے گا برابر میں جو ہوتا ہے اس سے اڑتا ہے، لگتا ہے، وہ کیچڑ دیوار پر لگا، جب کیچڑ دیوار پر لگا آپ خاموشی سے ٹھہر گئے، اب سوچنے لگے کیا کروں؟ شاگردوں نے کہا حضرت چلے آگے چلتے ہیں، کہا نہیں مجھے سوچنے دو۔ شاگردوں نے پوچھا آپ کیا سوچ رہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو کیچڑ دیوار پر لگا ہے، ظاہر بات ہے میری وجہ سے دیوار خراب ہو گئی، تو اب مجھ پر فرض ہے میں اس کی دیوار صاف کروں۔ اب دیکھیں کتنی فکر ہے، ہم تو گلیوں کی گلیاں گندی کر دیتے ہیں، اوپر سے پھینک دیتے ہیں، اور نیچے کو نمازی جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کسی بات کی احتیاط ہی نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کیا سوچ رہے ہیں کہ میرے قدم لگے، کیچڑ اڑا، اچھا دیوار خراب ہو گئی، تو اب میں کیا کروں؟ شاگردوں نے کہا حضرت آپ ٹھہرے، ہم صاف کر دیتے، دیوار خراب ہو گئی ہم صاف کر دیتے، لیکن امام اعظم نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں دیوار صاف نہیں کرنا، چھوڑ دو۔ کہا حضرت کیا بات کر، پہلے آپ کو لگ رہا تھا کہ دیوار خراب ہو گئی تو دیوار صاف کر رہے ہیں، تو آپ دیوار صاف کرنے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا یہ دیوار اس کی کچی ہے، اگر آپ دیوار سے یہ گند کو صاف کریں گے تو اس کی مٹی بھی اڑ جائے گی، اور مٹی اس کی ملکیت ہے صاحب مکان کی، تو جو چیز صاحب مکان کی ہے اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا یہ بھی تو جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت اب کرے کیا؟ صاف نہیں کرتے تب بھی غلط ہے، صاف کرتے ہیں تب بھی غلط ہے، اب آپ ہی کوئی حل بتائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا صاحب مکان سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ نے دروازہ دستک دی، وہ مکان تھا یہودی کا، یہودی نکلا، یہودی جب نکلا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا تو وہ معافیا مانگنے لگا، اور معافیا اس لیے مانگ رہا ہے کہ وہ یہودی امام اعظم کا مقروض تھا، آپ نے قرضہ دیا تھا، کہا حضرت معاف کر دیجئے، کافی دن ہو گئے، جو وقت دیا تھا اس وقت پر قرضہ نہیں لوٹا سکا، تو آپ اس سے میرے گھر پر آ گئے ہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اس کی بات کو چھوڑو، میں دوسرے کام کے لیے آیا ہوں۔ پوچھنے لگا کیا کام ہے؟ امام اعظم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے مکان کی دیوار کے باہر کیچڑ تھا، میرا قدم کیچڑ پر گیا تو وہ کیچڑ تمہارے گھر کی دیوار پر لگا ہے، اب میں جب صاف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جو دیوار ہے یہ کچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی مٹی نکل آئے، تو پھر اس صورت میں کیا کروں گا؟ یعنی دونوں اعتبار سے میں پھنس رہا ہوں۔ تو پھر وہ یہودی کہنے لگا آپ کو دیوار کے کیچڑ صاف کرنے کی فکر ہے، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں میرا دل گندا تھا، اب میرے دل کو صاف کر دے کلمہ پڑھ کر، یعنی میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ کلمہ مجھے پڑھا دیجئے۔ اب وہ یہودی اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے ہمارے اکابرین کی سیرت، یہ انداز تھا
جب اس ایسے انداز ہوا کرتے تھے تو پھر کیا ہوتا؟ ہر کوئی مسلمان ہو جاتا، جو ان کی صحبت میں بیٹھتا کلمہ پڑھ لیتا، دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا، نبی کا سچا غلام بن جاتا۔ اور الحمدللہ جو نبی کا غلام ہے، قسم خدا کی وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ قرآن کی تلاوت کتنی کرتے، وہ بھی سماعت فرمائیں۔ آج کل میں غیر حافظ اور حافظ دونوں کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جو غیر حافظ ہے وہ تو پتہ نہیں کب قرآن پڑھتا ہے، بس یہ سمجھے کہ نماز کا پڑھنا یہ تلاوت قرآن کا بہانہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو پھر سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھے گا، سورہ فلق اور ناس بھی نہیں پڑھے گا، تو غیر حافظ قرآن سے دور نظر آتے ہیں۔ اب حفاظ کرام، اب ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، یہ بھی رمضانی حافظ بن گئے، اکثر سب کی بات نہیں کر رہا، قرآن حافظ بن گئے لیکن روزانہ قرآن نہیں پڑھتے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کتنی کرتے تھے، یہ بھی سماعت فرمائیں۔ رمضان اگر 30 روزہ ہو، آپ دن میں ایک قرآن ختم کرتے اور ایک قرآن آپ رات میں ختم کرتے، اب 30 دن ہے، کتنے قرآن ختم ہوئے؟ 60 قرآن۔ اور ایک قرآن، چونکہ تراویح میں تلاوت قرآن کرنا یہ سنت ہے، تو ایک قرآن اب تراویح میں ختم کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہم رمضان میں کتنے قرآن ختم کرتے ہیں؟ ایک قرآن بمشکل ختم ہوتا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اس قدر قرآن کی تلاوت امام اعظم ابو حنیفہ متعدد مرتبہ ہوا۔ اب عشاء کے لیے وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد اب مسائل میں لگ گئے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، نماز فجر کا وقت ہو جاتا، اور نماز عشاء کے وضو سے آپ نماز فجر ادا کرتے، اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا اگر وہ دورانیہ کاؤنٹ کیا جائے تو وہ 40 سال کا دورانیہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تقریباً 40 سال نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے ہیں میرے امام اعظم ابو حنیفہ۔ الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے روزوں کے متعلق آتا ہے کہ آپ روزے کتنے رکھتے تھے۔ امام اعظم جو مکروہ روزے ہیں 5 روزے، 5 روزوں کے علاوہ اب اکثر ایسا ہوتا سارا سال روزہ رکھا کرتے، بلکہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سارا سال جو روزہ رکھنا ہے اس کی مدت کو کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 30 برس نکلتے ہیں، یہ 30 برس بنتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ ہے، یہ امام اعظم کا عمل ہے، اور الحمدللہ ہم اسی امام کے مقلد ہیں، اسی امام کے پیروکار ہیں کہ جو علم کے اعتبار سے بھی اکمل نظر آئے، عمل کے اعتبار سے بھی شاندار اور اکمل نظر آتا ہے الحمدللہ۔ لیکن آج کل میں لوگوں کو جن کے اندر بیماریاں ہیں، بیماری یہ ہے کہ خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں اور کچھ آتا بھی نہیں ہے، لیکن انہیں بزرگوں پر تنقید کرنے کا مرض ہے۔ اور یاد رکھیے گا بزرگوں پر تنقید کرنا یہ مرض، یہ جو کینسر کی بیماری ہے نا، کینسر کی بیماری چھوٹی ہے، بزرگوں پر تنقید کرنا یہ اس سے بڑی بیماری ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا قیامت کی یہ علامت ہے کہ بعد والے لوگ اس سے پہلے جو اکابر گئے تھے ان پر لعن و طعن کریں گے۔ جب یہ حدیث مبارکہ مشکات میں آئی نا تو شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی وہ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد ان کلمات پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں ان لوگوں سے بچا لے جو اپنے اکابرین پر تنقید کرتے ہیں۔ تو آج کل یہ بیماری ہر ایک میں پائی جا رہی ہے، کوئی امام اعظم پر تنقید کرتا ہے تو کوئی امام شافعی پر کرتا ہے، کوئی امام مالک پر کرتا ہے تو کوئی امام احمد بن حنبل پر کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اہل سنت و جماعت اس دنیا میں جتنے بھی آباد ہیں یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی امام کے مقلد ہے، یا تو کوئی حنبلی ہے یا کوئی مالکی ہے یا کوئی شافعی ہے، اور الحمدللہ اکثریت جن کی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین یعنی حنفیوں کی ہے۔ پورا پاکستان بھرا ہوا ہے حنفیوں سے۔
ہندوستان میں اکثریت حنفیوں کی نظر آتی ہے، افغانستان میں اکثریت حنفیوں کی نظر آتی ہے، بنگلہ دیش کے اندر اکثریت حنفیوں کی نظر آتی ہے۔ الحمدللہ جہاں نگاہ دورائیں اور نگاہوں کو جمائے تو آپ کو نظر کون آئے گا؟ وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقتدی ہوں۔ تو الحمدللہ ہم امام اعظم کا ادب بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 150 ہجری، ایک روایت کے مطابق 2 شعبان المعظم اور ایک روایت کے مطابق شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب، یہ 2 روایتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک روایت میں 2 شعبان ہے اور ایک روایت میں 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے وصال فرمایا، اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کو بیان کیا۔ اللہ تعالی میں نے جو بیان کیا اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔